بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا كان يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، میرے دینی بھائیوں، پچھلے جمعے کو یہ عنوان شروع کیا گیا تھا کہ خاندانی اختلافات کی وجہ کیا ہے اور اس کو ختم کرنے کے طریقے کیا ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر گفتگو کی گئی تھی اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ اس عنوان سے اور بھی باتیں عرض کی جائیں گی۔ پچھلے جمعہ کے بیان میں دو باتیں بیان کی گئی تھی۔ ایک تو یہ کہ انسان اپنے اندر سے تکبر کو ختم کرے اور خود غرضی کو ختم کرے، اس لیے کہ آپس کے اختلافات زیادہ تر تکبر اور خود غرضی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ انسان اپنے اندر تواضع اور ایثار پیدا کرے تو معاشرے سے بڑی حد تک اختلافات ختم ہو جائیں گے، گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ میرے بزرگوں، یہ جو آپس کے اختلافات ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ ہمارے معاشرے میں جب کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ہم اسے گنہگار سمجھتے ہیں اور اسے برا سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھتا، کوئی روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج فرض ہونے کے بعد ادا نہیں کرتا، تو ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ برا کام کر رہا ہے۔ لیکن جو شخص آپس میں اختلاف ڈال رہا ہے، جو آپس میں نفرتیں ڈال رہا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑا رہا ہے، شوہر کو بیوی سے لڑا رہا ہے، ایک خاندان کو دوسرے خاندان سے لڑا رہا ہے، ہم اسے برا نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ لڑانے والا، نفرتیں پیدا کرنے والا شریعت کی نگاہ میں انتہائی بدترین انسان ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابلیس نے اپنے چیلے چپاٹے اور اپنے بہت سے ورکرز کو دنیا کے اندر پھیلا رکھا ہے۔ شیاطین چھوٹے چھوٹے دنیا بھر میں لوگوں کو برائیوں پر آمادہ کرنے کے لیے پھیلا ہوا ہے۔ کبھی کبھار یہ ابلیس سمندر کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے اور پھر تمام شیطانوں کو بلا کر رپورٹ طلب کرتا ہے کہ تم نے کیا کیا کام انجام دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شیطان جا کر کہتا ہے کہ ایک شخص تھا، نماز کے لیے جا رہا تھا، میں نے کچھ ایسا کیا کہ راستے سے واپس ہو گیا۔ ابلیس کہتا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا۔ دوسرا کہتا ہے کہ ایک آدمی روزہ رکھنے والا تھا، میں نے اس کو روزے سے روک دیا، کہتا ہے تم نے بھی اچھا کام کیا۔ ایک آدمی کو بے ایمانی کرا دیا، کہتا ہے تم نے بھی اچھا کام کیا۔ الغرض بہت سے گناہ کی رپورٹ شیطان پیش کرتا ہے کہ ہم نے یہ گناہ کروایا، وہ گناہ کروایا، سب کو کہتا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا، اچھا کام کیا۔ ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ دو میاں بیوی کو آپس میں ہم نے لڑا دیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ آپس میں طلاق ہو گئی۔ ابلیس اپنے تخت سے اٹھ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے اور اس شیطان کو اپنے گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا، سب سے بڑا کام تم نے کیا، تم میرے سچے جانشین ہو، تم نے میرے مرضی کے مطابق کام کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپس کے اختلاف سے شیطان کتنا خوش ہوتا ہے، یہاں تک کہ ابلیس کہتا ہے کہ جو آپس میں اختلاف ڈال دے، جو نفرتیں پھیلائے،
وہ میرا سچا جانشین ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ تو اختلاف ڈالنے والا شریعت کی نگاہ میں انتہائی بدترین انسان ہے۔ بہرحال پچھلے جمعہ کو کچھ عرض کیا گیا، آج میں نے خطبے کے اندر جو حدیث پڑھی ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب ہدایت دی، اور آپ نے عجیب سی بات بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ المسلم اذا کان یخالط الناس، ایک مسلمان لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، اور لوگوں کی طرف سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس تکلیف پر صبر کرتا ہے، ایسا مسلمان اس مسلمان سے بدرجہاں بہتر ہے اور اچھا ہے جو تنہائی اختیار کر لیتا ہے، گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے، لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے اور اسے لوگوں سے تکلیف پہنچنے کی نوبت نہیں آتی، اور پھر اس پر وہ صبر کرے، صبر کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ تو ایک مسلمان لوگوں سے کٹ کر تنے تنہا بیٹھ جائے اور اس کو لوگوں کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے اور اس کو صبر کرنے کی نوبت نہ آئے، ایسا مسلمان شریعت کی نگاہ میں اتنا اچھا نہیں جتنا اچھا وہ مسلمان ہے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہے، لوگوں سے تکلیف پہنچے اور پھر اس پر وہ صبر کرے۔ معلوم ہوا اس حدیث کے اندر لوگوں کے ساتھ رہنے کو اور تکلیف پہنچنے کو ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ رہنے میں اور تکلیف پہنچنے میں یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہے کہ جب بھی انسان لوگوں کے ساتھ رہے گا تو اس کو ضرور تکلیف پہنچے گی، لیکن فرمایا کہ اس تکلیف پر وہ صبر کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ وہ مسلمان اس مسلمان کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے جس کو لوگوں سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو لوگوں کے ساتھ رہنے میں تکلیف نہ پہنچنا یہ ناممکن ہے۔ جب بھی انسان لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرے گا تو اسے کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچے گی، یہ ایک لازمی چیز ہے۔ سوال یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے میں تکلیف کیوں پہنچتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے اربوں کھربوں انسان اس دنیا میں آ چکے۔ آپ اپنے معاشرے میں غور کریں، شہروں میں غور کریں، اتنے انسان ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں، لیکن کوئی دو انسان ایسا نہیں ملے گا جس کی شکل ایک جیسی ہو۔ نہ انسان صورت میں ایک ہے، نہ رنگ میں ایک ہے۔ انسان کو اللہ نے بنایا اور ہر ایک کی شکل کو الگ الگ بنایا، ہر ایک کی صورت الگ الگ بنائی، ہر ایک کا رنگ الگ الگ بنایا۔ یہی نہیں، انسان کے جسم کے اعضاء بھی الگ الگ ہیں۔ ایک انسان کے انگلی کے نشانات، ایک انسان کا ہاتھ، ایک انسان کا پاؤں، ایک انسان کی آنکھ دوسرے سے نہیں ملتی۔ انگلی کے نشانات بہت مشہور چیز ہے، آپ حضرات بھی دیکھتے ہیں کہ جو ضروری کاغذات ہوتے ہیں، سرکاری کاغذات ہوتے ہیں، اس پہ انگوٹھے کے نشان لیے جاتے ہیں۔ انگوٹھے کے نشان اس لیے لیے جاتے ہیں کہ ایک انسان کے انگوٹھے کے نشان دوسرے سے نہیں ملتے، بلکہ اب تو اس کے بڑے ماہرین پیدا ہو گئے ہیں۔ ان ماہرین کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر کسی انسان کے انگوٹھے کا نشان دے دیا جائے اور اس کو وہ بڑا کر کے دیکھ لیں گے تو وہ یہ بتا سکتے ہیں اس نشان کو دیکھ کر کہ اس انسان کی شکل کیسی ہے، اس کی آنکھ کیسی ہے، اس کی ناک کیسی ہے، اس کے دانت کیسے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں کیسے ہیں، صرف اس نشانات کو دیکھ کر وہ بتا دے گا۔ تو اللہ کی بڑی قدرت ہے، اللہ نے انگلی کے اندر ایسے نشانات بنائے کہ دنیا کی کوئی طاقت ویسے نشانات نہیں بنا سکتے۔ ہر انسان کے نشانات الگ الگ ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کافروں کے اس سوال کے جواب میں، کافروں نے سوال کیا کہ کیا ہم مر جائیں گے اور قبر میں چلے جائیں گے اور ہم مٹی بن جائیں گے، ہڈی گل جائے گی، تو کیا اس کے بعد بھی اللہ ہمیں جمع کر لے گا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ کیا اللہ ان ہڈیوں کو جمع کرے گا؟ ارے ان ہڈیوں کی بات کو چھوڑو، بلا ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ہم ان کے انگلی کے پوڑوں کو بنا سکتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ مکمل انسان کو بنا سکتے ہیں،
ہم اس بات پر بھی قادر ہے کہ انسان کی شکل بنا سکتے ہیں، انسان کے ہاتھ پاؤں بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے جسم کے کسی حصے کا نام نہیں لیا، فرمایا الا ان نسوی بنانا، ہم انگلیوں کے پوڑوں کو بنانے پر بھی قادر ہے۔ پتہ چلا کوئی ضرور خصوصیت ہے اس انگلی کے پوڑ میں جس کی وجہ سے اللہ نے اس کا خاص طور سے تذکرہ کیا۔ اس پر بڑے بڑے سائنٹسٹ نے تحقیق کی اور ایک غیر مسلم سائنسداں اس آیت کو پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے جب یہ پڑھا کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ہم انگلی کے پوڑوں کو بنانے پر قادر ہیں تو اس کے پیچھے کوئی بات تو ضرور ہے۔ جب اس نے تحقیق کیا تو اسے اندازہ ہوا کہ دنیا کی کوئی طاقت انگلی کے پوڑ کے نشانات بنا ہی نہیں سکتے، اس لیے یہ بات تو وہی کہہ سکتا ہے جو انسان کو پیدا کرنے والا ہے، وہی وہ کہہ سکتا ہے جو پورے انسان کو بنایا ہے، اسی کی یہ بات ہو سکتی ہے۔ اس لیے قرآن سچی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب ہے، اور اسی بات پر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی شکلیں مختلف ہیں، انسان کے رنگ مختلف ہے، انسان کے اعضاء مختلف ہے۔ جب ظاہر میں انسان ایک دوسرے سے نہیں مل سکتا، ایک دوسرے جیسا نہیں ہو سکتا، تو انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ اس لیے انسان جس طرح جسمانی طور پر الگ ہے، اسی طرح انسان اپنی طبعی طور پر طبیعت بھی انسان کی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ایک گھر میں 5 آدمی ہیں، ہر ایک کا مزاج الگ ہے، ہر ایک کی طبیعت الگ ہے، ہر ایک کی پسند الگ ہے۔ جب اس طرح سے مختلف پسند کے لوگ، مختلف طبیعت کے لوگ، مختلف مزاج کے لوگ ایک ساتھ جمع ہوں گے تو وہاں تکلیف پہنچنا ایک لازمی چیز، ضرور تکلیف پہنچے گی۔ جب انسان ایک ساتھ زندگی بسر کرتا ہے تو اس ساتھ زندگی بسر کرنے میں تکلیف کا پہنچنا لازمی ہے، اور یہ نہیں یہ تو ہم اور آپ عام انسان ہیں۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، جو انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑی ہستی، سب سے بزرگ ترین ہستی صحابہ کرام کی ذات ہے۔ صحابہ کرام کے اخلاق، کردار، ہر چیز ہم لوگوں سے بہت زیادہ نمایاں، بلکہ ہم تو ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو ویسا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہوا، صحابہ کرام کے آپس میں اختلاف تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو اتنے بڑے صحابی کے صحابہ کرام میں بھی سب سے بڑا مقام ان دونوں حضرات کا تھا، بلکہ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ جب حضرت ابو بکر کا نام آیا تو حضرت عمر کا بھی نام ضرور آئے گا۔ اس زمانے میں یہ بات مشہور تھی، جاء ابو بکر و عمر، ذهب ابو بکر و عمر، خرج ابو بکر و عمر، یعنی جیسے تذکرہ ہوتا تھا ابو بکر آئے تو ساتھ میں عمر بھی آئے، تذکرہ ہوتا تھا کہ ابو بکر نکلے تو یہ بھی تصور ہوتا تھا کہ عمر بھی نکلے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بلاتے تھے تو ابو بکر اور عمر دونوں کو بلاتے تھے۔ تو یہ ایسا تصور تھا صحابہ کے درمیان کہ ان دونوں حضرات کے درمیان کبھی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان بھی اختلاف ہوا۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ایسی بات پیش آ گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصہ ہو گئے، مجلس سے اٹھ کر جانے لگے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کہ میں ان کو منا لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ انہوں نے دروازہ بند کر لیا، وہاں سے واپس ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ ادھر جب یہ اندر گئے اور تنہائی ہوئی تو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، میں نے دروازہ کیوں بند کیا؟ واپس دوڑے کہ چلو میں جا کر کے منا لیتا ہوں۔ جب آئے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہیں، آ کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھ سے غلطی ہو گئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہیے مجھے معاف کر دیں۔ اب یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، ان کو کہیے یہ معاف کر دیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ان دونوں صحابہ کے درمیان بھی اختلاف ہوا۔ ان صحابہ کی بات کو چھوڑیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ با اخلاق، با کردار، خوش اخلاق ان دنیا میں کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، لیکن آپ کی بیویاں وہ بھی اپنے آپ میں تھی، آپ کی بیویاں بھی دنیا کی سب سے زیادہ متبرک بیویاں تھیں اور سب سے زیادہ با اخلاق، سب سے زیادہ اچھی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں سے بھی اختلاف ہوا، کبھی ناگوار بات پیش آ گئی۔ اسی لیے تو روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قسم کھا لیا کہ 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ ناگوار بات پیش آئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو آپ اپنی بیوی سے بھی ناگوار بات پیش آ سکتی ہے، تو دنیا میں کون انسان ہے جس کو ناگوار بات پیش نہیں آ سکتی؟
یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کی بیویوں کو تکلیف پہنچی، آپ کی بیویوں کو ناگوار بات پہنچی اور آپ کی بیویاں ناراض ہو گئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، جب تم مجھ سے راضی رہتی ہو یہ بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی رہتی ہو اور قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو وَرَبِّ محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو تو یہ کہا کرتی ہو وَرَبِّ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، تو میں تو سمجھ جاتا ہوں کہ تم ناراض ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا احجر الا اسمک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غصے کے اندر بھی چھوڑتی ہوں تو صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، لیکن دل میں آپ کی محبت برقرار رہتی ہے، میں دل سے آپ سے نفرت نہیں کرتی، بس زبان سے آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی ناگوار بات پیش آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس بھی کیا۔ تو دنیا کے اندر جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو زندگی گزارنے کے دوران انسان کو ایک دوسرے سے تکلیف پہنچنا ایک لازمی چیز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تکلیف پہنچنے پر انسان صبر کرے اور اس تکلیف پہنچنے پر انسان ایک دوسرے سے نفرت نہ کرے۔ اگر انسان ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے یہ اچھی بات نہیں، انسان ایک دوسرے کی تکلیف پر صبر کرے۔ صبر کیسے کریں؟ صبر کا کیا طریقہ ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اس زندگی گزارنے کے دوران اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو انسان یہ تصور کرے، فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کہ ایک مسلمان مرد ایک مسلمان عورت کو صرف نفرت کی وجہ سے نہ چھوڑے، ان سخط منہا خلقا، اگر اس کی طرف سے کوئی ناگوار پیش آئے تو یہ سوچے کہ اس کے اندر کوئی دوسری اچھائی بھی ہے۔ ہر انسان کے اندر کچھ برائی ہے تو کچھ اچھائی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی انسان کی طرف سے کوئی برائی پیش آئے تو یہ سوچے کہ اس کے اندر کوئی اچھائی بھی ضرور ہوگی، اس اچھائی کا تصور کرے تو وہ برائی ختم ہو جائے گی اور پھر انسان کو آپس میں تکلیف نہیں ہوگی، انسان اس کی برائی پر صبر کر سکتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بزرگ تھے جن کی بیوی انتہائی بد زبان تھی، اور اس بد زبانی کی وجہ سے لوگ بھی پریشان تھے کہ جب گھر میں آئے تو چک چک، جب گھر میں آئے تو ہنگامہ فساد، ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا۔ کسی آدمی نے کہا کہ حضرت یہ کیا مصیبت آپ نے پال رکھی ہے، اس کو طلاق دے کے رخصت کیوں نہیں کر دیتے؟ اس بزرگ نے کہا کہ بھائی طلاق دے کر کے رخصت کر دینا کوئی بڑی بات نہیں، وہ چاہوں تو ایک لمحہ میں اس کو رخصت کر دوں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اس کے اندر لاکھ برائی صحیح، لیکن ایک ایسی اچھائی ہے کہ اس ایک اچھائی کی وجہ سے ان کی تمام برائیوں کو میں درگزر کر دیتا ہوں۔ وہ اچھائی یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر مجھے پولیس نے گرفتار کر لیا اور مجھے قید خانے میں ڈال دیا اور اگر میں 50 سال تک اپنے گھر واپس نہ آؤں تو اس کو جس گھر کے جس حصے میں بیٹھا کر کے جاؤں گا اسی حصے میں بیٹھی رہے گی اور یہ کبھی کسی کے اوپر اپنی نگاہ نہیں اٹھائے گی۔ یہ اس کے اندر ایک وفاداری کی صفت ہے اور یہ اس ایک صفت کی وجہ سے اس کی تمام برائیوں کو میں نظر انداز کر دیتا ہوں، اس کی یہ ایک صفت تمام برائیوں پر بھاری۔ تو یہ معلوم ہوا کہ ایک انسان کے اندر برائی ہو تو اس کے اندر اچھائی بھی ہوتی ہے۔ برائی جب پیش آئے تو انسان اچھائی کا تصور کرے، پھر وہ برائی نہیں رہتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان کو دوسرے مسلمان کی طرف سے تکلیف پہنچے تو اس پر ناگواری کا اظہار کرنے کے بجائے اس پر صبر کرے، اور صبر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب برائی پیش آئے تو اس کی اچھائی کا تصور کرے، اس کی اچھی صفت کو ذہن میں لائے تو وہ برائی ختم ہو جائیں گی۔ اور جب انسان ایک دوسرے کی برائی پر صبر کرتا ہے، تکلیف پر صبر کرتا ہے تو اسے کیا اجر ملتا ہے؟ اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو جب کوئی صبر کرتا ہے تو اس کو اتنا اجر دیتا ہے کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں، بغیر حساب، 1000 2000 لاکھ کروڑ نہیں، فرمایا بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، ایک آدمی نے آپ کو کوئی بات کہہ دی اور آپ نے بدلے میں اسے 2 بات سنا دی، آپ نے بدلہ تو لے لیا لیکن ہوا کیا
کہ آپ نے اپنا بدلہ لیا، دو بات سنا دی تو آپ کے اوپر پھر قرض آ گیا کہ ایک تو آپ نے اس کے بدلے میں سنایا، دوسرا آپ نے اس پر لاد دیا، اب وہ پھر آپ اس کے مقروض ہو گئے۔ یا آپ نے اگر برابر سرابر ہی سنا دیا تو آپ نے بدلہ لیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ملا، لیکن آپ نے بدلہ نہیں لے کر کے اس کے بعد پر صبر کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم اسے بے اجر ثواب، بے انتہا اور بے حساب اجر عطا فرمائیں گے۔ تو بہتر کیا ہے؟ بہتر بدلہ لینا ہے یا بہتر صبر کرنا ہے؟ اس لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا مسلمان بہتر ہے جو کسی کے تکلیف پر کسی کی طرف سے کچھ کہا جائے اور اس کو تکلیف پہنچے اور اس کی تکلیف پر وہ صبر کرے، ایسا مسلمان زیادہ بہتر اس کے مقابلے میں جو لوگوں کے ساتھ زندگی نہ گزارے، تنہا زندگی گزارے اور لوگوں سے اس کو تکلیف پہنچنے کی نوبت نہ آئے، صبر کرنے کی نوبت نہ آئے۔ تو بہرحال آج کے اس جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان آپس میں جو اختلافات ہوتے ہیں، خاندانی اختلاف، میاں بیوی کے اختلاف، ماں باپ کے اختلاف، یہ جو اختلاف ہمارے خاندانی ہے، اس کے بہت سے اسباب ہیں، جن میں سے دو سبب پچھلے جمعہ بتایا تھا کہ ایک تو ہے تکبر کرنا، دوسرا ہے خود غرضی کرنا، اور تیسری چیز ہے صبر نہ کرنا۔ ان تینوں کا علاج یہ ہے کہ تکبر کے مقابلے میں ہم اپنے اندر تواضع پیدا کریں، خود غرضی کے مقابلے میں ایثار پیدا کریں، اور بے صبری کے مقابلے میں صبر پیدا کریں۔ اگر یہ تین صفت ہمارے اندر آ گئی تو ہمارے معاشرے سے بڑی حد تک انشاءاللہ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔